گھر کہیں کنبہ کہیں قبریں کہیں، آل محمد کی مصیبت میں سے بڑی مصیبت یہ ہے، گھر مدینے میں کنبہ پوری دنیا میں بکھر گیا اور قبریں کہاں ہیں؟ کوئی بی بی لاہور میں، کوئی مشہد میں، کوئی کاظمین میں، کوئی سامرا میں، ہر کسی کی قبریں جو ہیں وہ مدینے میں بقی میں ہیں، نہیں ہے تو علی اور اولاد علی کی قبریں مدینے، دو اماموں کے روضے ہیں سامنے۔ مولا جب خود آتی تھی وطن میں تیرا نام لے کے تسبیح پڑھتے تھے، آج تیری قبر مطہر کے سامنے ہے، مولا دور سے آیا ہے ظاہر، مولا ساری زندگی تجھے پکارتے رہے، آج اپنی قبر کے نزدیک بلا لیا، ہمارے آنے کو بھی قبول کرے، ہماری زیارت کو بھی قبول کرے۔ دو امام محمد تقی جواد اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ دو گنبدیں ایک ہی زری میں، دونوں اماموں کی قبور ہے، بس آنکھ سے دو آنسو گر جائیں، کہتے ہیں قبولیت زیارت کی دلیل ہے۔ نزدیک سے بالکل قبر مطہر کے، کس امام کے پاس ہے؟ معلوم ہے کس امام کے پاس ہے؟ جس کے جنازے میں ہتکڑیاں بھی تھی اور بیڑیاں بھی بنی ہوئی تھی جس کے پاؤں میں۔ ارے کیا دنیا کا کوئی قیدی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی ہتکڑی؟ رسول خدا کا یہ بیٹا کہتے 14 سال قید تنہائی، کبھی 2 سال کے لیے، کبھی 3 سال تک، کبھی مسلسل 7 سال تک، ایسی قید کہ جب کوئی دوسرا اس قید خانے میں نہیں ہوتا تھا۔ جنہوں نے بھی لا کیا ہے، جو جیلوں اور قیدوں کے واقعات سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اقوام متحدہ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ 15 دن سے زیادہ کسی کو قید تنہائی میں نہیں رکھ سکتے۔ ارے 15ویں دن 16ویں دن نکالتے ہیں، لوگوں سے ملاتے ہیں، پھر چاہے اس کو دوبارہ بند کر دیں، لیکن مسلسل قید تنہائی میں نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ کہ انسانوں کو نہیں دیکھتا کوئی تو پھر اپنا سر دروازوں سے اور دیواروں سے مارتا ہے۔ آپ کا یہ مولا کبھی 3 سال قید تنہائی میں، کبھی 2 سال قید تنہائی میں، کبھی 7 سال، کل ملا کے 14 سال کی قید امام کو اپنی زندگی میں ہوئی۔ بس ایک واقعہ تاکہ مصائب کی طرف توجہ ہو جائے اور قلب لگ جائے قبر مطہر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف۔ ایک چاہنے والا سخت گرمی کے عالم میں بار بار ایک گلی سے گزر رہا تھا، تو گلی میں جیلر کھڑا تھا، اس نے اس کو دوسرے تیسرے دن پکڑ لیا، کہا کہ تو بار بار اس گلی سے کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا بھائی راستہ بھول گیا ہوں۔ کہا میں کئی دن سے نوٹ کر رہا ہوں، ایک دن آدمی راستہ بھولتا ہے، دوسرے دن راستہ بھولتا ہے، تو گلی میں کسی خاص مقصد کے لیے آتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کا چاہنے والا ہے۔ کہا بھائی میرا تو کوئی تعلق نہیں ان سے۔ کہا نہیں، ایسے آدمی گلی میں گزرے گا نہیں۔ کہا دیکھ ڈر نہیں، جس امام کا تو چاہنے والا ہے اسی امام کا میں بھی چاہنے والا ہوں، لیکن میں ظالم کی حکومت میں نوکری کرتا ہوں، بس فرق اتنا ہے۔ اگر تجھے اپنے امام سے ملنا ہے تو مجھے بتا۔ وہ اس کی باتوں میں آ گیا، اس نے کہا ہاں بھائی 2 سال ہو گئے اپنے مولا کو نہیں دیکھا، تو مجھے اطلاع ملی تھی شاید یہاں ہے، تو میں اس لیے گزر رہا ہوں کہ شاید دیدار ہو جائے گا، دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا کل آ رہا، دوپہر کے ٹائم لو چل رہی ہوگی، کوئی نہیں ہوگا، میں تیرے مولا سے ملا دوں گا۔ وہ حسب طے شدہ وقت کے مطابق وہاں پہنچ گیا، یہ لگ باہر کھڑا ہو گیا، کہا کہ جا ایک روشن دان اٹھا، تیرا امام تجھے نیچے نظر آ جائے۔ ایک لہنگا ہٹایا اور واپس تیزی سے پلٹا، جیلر کے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑنے لگا اور کہا تو کتنا ظالم آدمی ہے، ارے میرے عقیدے سے کہنا ہے، میرا امام مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی بات نہیں، تو نے نیچے ایک سفید کپڑا ڈالا ہوا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تیرا امام ہے۔ جیلر رونے لگا، کہا
زہر جلوا دیا، اور جب زہر جلوا دیا تو لاش ہونے لگی نیلی۔ اب ڈر ہو گیا کہ اس کے 18 بیٹے ہو، جنرل صاحب برپا کر رکھی ہے، جب یہ پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کے بیٹے کو زہر دے کے لاش کو دیکھیں گے تو کہا فوراً مشاورت ہوئی کیا کریں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا ہتھکڑی اور بیڑیوں کے ساتھ پورے بغداد پہ ایک بے سہارا جنازہ رکھ دیا گیا، کسی کو رکھتے نہیں ہیں ہتھکڑی بیڑی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں بغداد کے پل پہ قیدی کو رکھ دو، اس جنازے کو، جب اندھیرے میں بیل گاڑیاں آئیں گی سامان لوڈ کرنے والی، ارے ادھر کی گاڑیاں ادھر اور ادھر، یہ جنازہ جو ہے ان کے پاؤں میں رل جائے گا، صبح ہم کہیں گے قیدی فرار ہو رہا تھا، اس لیے یہ جو ہے نا ہتھکڑی بیڑی کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ان کے پاؤں پہیوں میں آ گیا جانوروں کی جو گاڑیاں ان کے، لیکن یہ انسان تھے جو یہ ترکیب کر رہے تھے، اور وہ جانور تھے جو شعور رکھتے تھے۔ جب سورج صبح کا طلوع ہوا تو لوگوں نے دیکھا ادھر کے جانور ادھر کھڑے ہیں اور اس طرف کے جانور ادھر کھڑے ہیں، پورے بغداد میں ایک جنازہ رکھا رسول اللہ کے بیٹے کا، اور لوگ جنازے میں، ارے ہے کوئی جو اسلامیوں کے امام کے جنازے کو اٹھائے؟ ایک لوہار تھا، اس کے دروازے پہ ایک برقع پوش معظمہ پہنچی، کٹ آیا، کہا بی بی کون ہو؟ کہا مدینے کی مسافر ہوں۔ کہا میرے دروازے پہ یا بغداد پہ کیا کرنے آئی؟ کہا تو نے ایک منت مانی تھی، تجھے یاد ہے؟ کہا مجھے منت تو یاد ہے لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا اس کو چھوڑ، یہ بتا تجھے منت یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ کیا مانی تھی؟ کہا جب میرے بیٹا پیدا ہوگا تو میں کسی سید کی مدد کروں گا۔ کہا آج وہ وقت آ گیا ہے، ارے سید کا جنازہ پورے بغداد میں ہے، ارے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو کاٹ اور جنازہ اٹھانے کا ہے۔ لاش پر بھی نہیں رونے والا کوئی، ارے وارث دین کی ہائے بے وارثی، ڈھونڈتی ہے قضا، ڈھونڈتی ہے قضا، دفن کرنے کی جا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، اجنبی شہر ہے دور ہے لے وطن، ارے تیرے بابا کو دے کون غسل و کفن، آؤ جلدی وطن، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، سیدی مولا سیدی مولا ہے سیدی مولا یا موسیٰ بن جعفر، سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا، حاکم وقت نے کیسا یہ ستم ڈھایا ہے، قبر میں مادر حسنین کو تڑپایا ہے، زہر خرموں میں میرے مولا کو دلوایا ہے، جسد پاک کو مزدوروں سے اٹھوایا ہے، روتی ہے زہرا یا موسیٰ بن جعفر، روتی ہے زہرا یا موسیٰ بن جعفر، سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا۔ نیت کر لیجیے اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے رشتہ دار کی طرف سے، ہم تمام لوگوں کی طرف سے امام راہ میں سفر میں وطن میں زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور زیارت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے لیے کہا ہے
کاظمین میں روبرو قبر مطہر قربتاً اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الحمدللہ علی ہدایت للدین وتوفیق لمن دعا الیہ من سبیلہ. اللہم انک اکرم مقصود واکرم مادین وقد آتیتک متقربہ إليك ببنت نبيك صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين وأبناء الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تقيب سيء ولا تقطع رجائي واجعلني عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صلوات پر محمد وآل محمد. ایک اور سلوات پڑھیں محمد. آواز بلند سلوات پڑھیں. خدا بزرگتر ہے خدا بزرگتر ہے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. خدا بزرگتر ہے. ہم خدا کے لیے اس نے اپنے دین کی رہنمائی کی اور اپنے جس راستے کی طرف بلایا اس پر چلنے کی توفیق دی. اے معبود بے شک تو بہترین مقصود ہے. تو بہت اچھا مہمان نواز ہے. پس تیری بارگاہ میں آیا کہ تیرا قرب حاصل کروں. تیرے نبی کی دختر کے فرزند کے واسطے سے ان پر تیری رحمتیں ہوں، ان کی پاکیزہ آبا پر اور ان کے پاکیزہ فرزندوں پر. اے معبود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر رحمت نازل فرما اور میری کوشش ناکام نہ بنا، میری امید نہ توڑ اور مجھے اپنے حضور باعزت مقربوں میں سے قرار دے اس دنیا میں اور عالم آخرت میں. بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اجازت اذن دخول کی یہاں سے پڑھ لو میں بارے دیگر صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا يا رسول الله ادخلوا يا نبي الله ادخلوا يا محمد بن عبد الله ادخلوا يا امير المؤمنين ادخلوا يا ابا محمد الحسن ادخلوا يا ابا عبد الله الرحمن ادخلوا يا ابا محمد علي بن الحسين ادخلوا يا ابا جعفر محمد بن علي ادخلوا يا ابا عبد الله جعفر بن محمد ادخلوا يا مولاي يا ابا الحسن موسى بن جعفر ادخلوا يا مولاي يا ابا جعفر ادخلوا يا مولاي محمد بن علي. میں اس کا ترجمہ بار بار اس لیے پڑھتا ہوں کہ بچوں اور بڑوں کو توجہ ہو جائے کہ زیارت کے جملے کیا ہیں. یہ داخلے کی اجازت ہے اور یہ اجازت جو ہے وہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے کہ نہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو، نہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرو، نہ نبی کے قدموں سے اپنے قدموں کو آگے نکالو. تو اولون محمد اوسطون محمد اور آخرون محمد، وہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے اور ہمارا آخر بھی محمد ہے. تو ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے، یہ حکم خدا ہے. کیا میں اندر آ جاؤں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے خدا کے نبی؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے محمد ابن عبداللہ؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے مومنوں کے امیر علی علیہ السلام؟ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اندر آ جاؤں اے ابو محمد
حسن ابن علی، کیا میں اندر آ جاؤں اے ابا عبداللہ الحسین؟ کیا میں اندر آ جاؤں ابو محمد علی ابن الحسین؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے ابو جعفر محمد ابن علی علیہ السلام؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے ابو جعفر ابو عبداللہ جعفر ابن محمد؟ کیا میں اندر آ جاؤں میرے مولا موسیٰ ابن جعفر؟ اے آقا کیوں کر آپ اجازت نہیں دیں گے جبکہ چل کے بہت دور سے دائر آپ کے در پہ آیا ہے؟ ہمارے نہ اعمال اس قابل ہے نہ ہم اس قابل ہیں، لیکن تو تو کریم ابن کریم ہے۔ اے میرے مولا موسیٰ ابن جعفر، کیا میں اندر آ جاؤں، داخل ہو جاؤں؟ اے میرے مولا اے ابو جعفر علیہ السلام، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اے میرے مولا محمد ابن علی، صلوات پڑھیں محمد والے والے۔ 4 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولیہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجتہ، السلام علیکہ یا صفی اللہ وابن صفیہ، السلام علیکہ یا امین اللہ وابن امینہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا امام الہدی، السلام علیکہ یا علم الدین والتقیٰ، السلام علیکہ یا خازن علم النبی۔ السلام علیکہ یا خازن علم النبیین، السلام علیکہ یا خازن علم المرسلین، السلام علیکہ یا نائب الاوصیاء الصادقین، السلام علیکہ یا معدن الوحی المبین، السلام علیکہ یا صاحب العلم الیمین، السلام علیکہ، السلام علیکہ ایبۃ العلم المرسلین، السلام علیکہ ایہا الامام الصالح، السلام علیکہ ایہا الامام الزاہد، السلام علیکہ ایہا الامام العابد، السلام علیکہ ایہا الامام السید الرشید، السلام علیکہ ایہا المقتول الشہید، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ وابن وصیہ، السلام علیکہ یا مولائی موسیٰ ابن جعفر ورحمت اللہ وبرکاتہ، اشہد انکا قد بلغت ان اللہ ما حملت حفظت ما اسقطوکا وحللت حلال اللہ وحرمت حرام اللہ وحرمت احکام اللہ وتلاوت کتاب اللہ وصبرت علی الذی بیدم باللہ وجعلت حافظ الله حق جهالته حتى آتاك اليقين، وأشهد أنك قضيت على ما مضى إليه آباؤك التكبرون وأجدادك الطيبون الأوصياء العادون الأئمة المهديون، لم تغفروا ربي على عظيم ولم تملوا من حق إلى باطل، وأشهد أنك نصحت لله ولم ترسوله والأمير المؤمنين، وإنك أديت الأمانه وتجنبت خيانه وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبادة الله مخلصا مجتهدا محتسبا حتى أتاك اليقين، فجزاك الله أن للسلام مستبشرا بشانك وبالهدى الذي ينتهي إليه عالما بضلالة من خالفك وبالعمي الذي هم إليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي ولدي ابن رسول الله،
آتيتك متقربا بزيارتك إلى الله تعالى ومستشفعا بك إليه فاشفع لي عند ربك ليغفر لي ذنوبي ويعفو عن جرمي ويتجاوز عني سيئاتي ويمحو عني خطيئاتي ويدخل الجنة ويتفضل علي بما هو أهله ويغفر لي ولا رعاي ولا أخواني وأخواتي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بفضله وجوده ومنه. باواد والے سلوات پڑھیں محمد. زیارت امام محمد تقی علیہ السلام روبرو قبر مطہر کاظمین میں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جنہوں نے راہ میں، سفر میں، وطن میں زیارت کے لیے کہا ہے، زیارت کا امین بنایا قربتاً اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك وعلى أبنائك، السلام عليك وعلى أوليائك. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلاوة الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الذي في جنبه حتى أتاك اليقين. آتيتك زائرا عارفا بحقك مواليا لوليائك معاديا لأعدائك معشرين ربك. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک قریب دو قبول ہے حضرت السلام اور حضرت امام محمد تقی جو بات کی. باہر مردوں کی طرف جو ہے وہ ایک طرف دیوار کے ساتھ شیخ مفید علیہ رحمہ کی قبر ہے، اور یہ بہاری کی طرف جو ہے نا دو بڑے علماء ہیں. ایک تو جو نہج البلاغہ جنہوں نے مرتب کی سید رضی، اور ان کے بھائی سید مرتضی ان کے گم. تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں. آپ کے پاس ٹائم ہے 9 بجے تک اندر. یہ جگہ ہے باب مراد، یہ دروازہ کہلاتا ہے باب مراد. یہ سارے ایک جیسے دروازے ہیں، باب قبلہ، باب مراد، باب صاحب الزمان. تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس دروازے کا نام ہے باب مراد. باب مراد سے سیدھا جانے کے بعد پھر رائٹ ہینڈ پہ جو ہے وہ آپ کا ہوٹل صفا ہے. صفا میں پھر